الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنا عرضنا الأمانة عرضنا الأمانة على السماوات والأرض على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبين أن يحملنها أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ التحیۃ والتسلیم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. جبرائیل امین وحی لے کر اللہ کے حکم سے آتے تھے. تو یہ قرآن کریم پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں پر زمین پر ان پر پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. کہ کیوں انکار کیا؟ انکار زبردستی اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یوں سمجھے کہ ریکویسٹ کی کہ اللہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی تفصیل میں اہل علم نے مفسرین نے لکھا ہے کیسے کیا، اس کی مزید کیفیت کو ہم نہیں جانتے. اللہ رب العزت ساری ہر چیز کی زبان جانتا ہے اور یہ بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پر کھا رہے تھے، کھانا آپ کے کھانے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بولنے کی ہمت طاقت توفیق دی ہے. وہ بلاک اللہ تفقہون تسبیحہم، قرآن کہتا ہے کہ تم وہ تسبیح کرتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں وہ تسبیح کیسے کرتے ہیں. یہ پرندے تسبیح کرتے ہیں، درندے تسبیح کرتے ہیں، زمین تسبیح کرتی ہے، آسمان تسبیح کرتی ہے، پہاڑ اللہ رب العزت کی تسبیح تقدیس تکبیر بیان کرتے ہیں. یہ ساری اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، یہ تسبیح کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. پھر انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا اس شوق سے کہ جنت ملے گی، نیکیاں ملے گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ جہالت کا مظاہرہ کرو، عمل نہ کرو گے تو یہ جہالت کا مظاہرہ ہے. یہ امانت اٹھائی ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس پر ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. جو کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا مین بان اس پر عمل کرنا ضروری ہے. نہیں عمل کرو گے تو خسارے اور گھاٹے میں جاؤ گے. یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ قیامت کو فیصلے کرنے اسی کی بنیاد پر منافقین مشرکین کو جزا سزا اور مومنین کو اللہ رب العزت مومن مردوں کو مومن عورتوں کو خیر و برکات سے نوازے گا، ان پر خوش و خرم ہوگا. تو یہ اللہ رب العزت نے اس امانت کو جو دیا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے والے کے اوپر فیصلے ہوں گے. جو پورا کرے گا وہ جزا پائے گا. انا بلا شبہ ہم نے ارسنا پیش کی الامانت اپنی امانت علی السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر فابین تو انہوں نے انکار کر دیا. ان سب نے کہا کہ اللہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یحملنہا اس کے اٹھانے سے واشفقنا اور وہ ڈر گئے کہ یہ بہت اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی باتیں تو ہے نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. منہا اس سے وہ اس سے ڈر گئے، وحملہا اس کو اٹھا لیا اس کو
الانسان انسان اس امان کو یعنی کلام اللہ کو قرآن کریم کو انسان اٹھا لیا کہ اللہ ہم اس کو پڑھیں گے سیکھیں گے سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اور تیری جنت کے حقدار بنیں گے انہ کان ظلوما جہولا یقینا وہ ہے بڑا ظالم بہت بڑا جاہل انسان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان ظلم کا اور جہالت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ دنیا کے اندر دنیا کی رنگینوں میں مگن ہو کر دنیا کی چاشنیوں میں آ کر وہ جہالت کا اور مظاہرہ کرتا ہے اللہ رب العزت نے یعذب اللہ تاکہ عذاب دے اللہ المنافقین منافق مردوں کو یہ حاملہ ہا سے اس کا تعلق ہے انسان نے یہ جو اٹھا لیا نا اس قرآن کو وہ اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے قیامت قائم ہوگی کہ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو والمنافقات اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو ویتوب اللہ اور متوجہ ہو اللہ رب العزت رحم فرمائے اللہ رب العزت المؤمنین مومن مردوں پر والمؤمنات اور مومن عورتوں پر مومنہ عورتوں پر وقال اللہ اور ہے اللہ رب العزت غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا وما علیہ